الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے یہ در حقیقت انسان کی روحانی تربیت کے لیے ہیں کہ اس کی روح ٹھیک ہو جائے، اس کو جو روحانی بیماریاں لگ چکی ہیں وہ روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں اور اس کو روحانی شفا نصیب ہو جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ انسان گناہوں سے بچیں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اب رمضان کے اندر ہمیں اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے کہ انسان کس طریقے سے ان چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ وہ تربیت اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ کھانا پینا ایک حلال کام ہے، ایک جائز کام ہے۔ کوئی اگر کھانا کھاتا ہے، کوئی پانی پیتا ہے، یہ ایک جائز کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں منع فرما دیا کہ یہ جو حلال کام ہے یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے، تم وہ حلال کام بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہہ دیا کہ اب یہ حلال کام تمہارے لیے حرام ہو گیا، یہ تمہارے لیے ناجائز ہو گیا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے اس حلال کام سے رک جاتا ہے، کھانے سے رک جاتا ہے، پینے سے رک جاتا ہے اور حلال کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس بات کی تربیت ہے کہ جب تم اللہ کے کہنے پر ان چیزوں سے رک جاتے ہو جو چیزیں فی نفسی اور اصل اپنی حقیقت میں ایک حلال کام ہے، ایک حلال چیز ہے، جب اللہ کے کہنے پر وہ چیزیں تم نے چھوڑ دیں تو وہ کام یا وہ اعمال یا وہ چیزیں جو ناجائز ہیں، جو حرام ہیں، رمضان کے دنوں میں نہیں، جو سال کے 12 مہینے ناجائز اور حرام ہیں، اور وہ ایسے کام ہیں جو انسان کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، انسانی سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں، مضر ہیں،
جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے رکنے کا حکم دے گا تو اس سے بھی تم میں رکنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ جب ایک جائز کام سے انسان رک سکتا ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ اس لیے کہ اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کیا وہ حلال، جب اللہ نے حرام کیا وہ حرام۔ یہی دوپہر کا کھانا ہم عام دنوں میں کھاتے ہیں وہ حلال ہے، اور رمضان میں کوئی دوپہر کا کھانا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ کے کھائے گا تو وہ حرام ہے۔ اب وہ جو کھانا ہے، وہ جو چیز ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ تو وہی گندم کا آٹا تھا، وہی گوشت تھا، وہی دال تھی، وہی سبزی تھی جو آپ عام دنوں میں بھی کھاتے تھے تو حلال تھی، ان دنوں میں کھا رہے ہیں تو حرام ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی یہ سبزی تمہارے لیے حلال ہے، یہ دال، یہ گندم حلال ہے، لیکن اس وقت میں، اس دورانیے میں جس وقت میں اللہ نے حلال کر دیا، اس وقت میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہی گندم تمہارے لیے اب حرام ہے، یہی سبزی اب تمہارے لیے حرام ہے، یہی دال اب تمہارے لیے حرام ہے، تو اب کوئی کھائے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ وہ تربیت ہے رمضان کے مہینے کی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کرنا چاہتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالی سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور برائی کا کام کرنے والے رک جا، گناہوں میں زندگی گزارنے والے رک جا، باز آ جا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ایک ماحول فراہم کر دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ نے روزے فرض کر دیے کہ اب تم نے رکھنے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھی بندوں کو اس کا پورا انتظام کر کے دیا، شیاطین کو قید کیا، جنت کے دروازوں کو کھولا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی، اور حدیث شریف میں آتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ سارے انتظامات کر کے بندے کو یہ کہا کہ اب میں نے تو تمہیں سارا ماحول فراہم کر دیا ہے، شیاطین کو قید کر دیا ہے، تمہارے دل میں نیکی کے جذبات کو بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں بہت سارے وہ لوگ بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں پڑھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو قید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ماحول بناتے ہیں، اس نیکی کے ماحول کی وجہ سے وہ لوگ بھی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی نیکیوں کی طرف آتے ہیں جو اپنی عام زندگی میں ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو در حقیقت جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماحول فراہم کر دیا اور پھر ہمیں اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے اپنی عام زندگی میں، تو اب رمضان کو گزارنے کا طریقہ اور اصول یہ ہے کہ انسان کم از کم رمضان کے مہینے کو
اچھے طریقے سے گزار دے، اس میں اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ اس لیے کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے بددعا فرمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ہمارے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اگلے رمضان میں زندہ ہوں گے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں زندہ تھے، موجود تھے، اور اس رمضان میں وہ موجود نہیں ہیں، وہ قبروں میں ہیں۔ اب وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، اب وہ رمضان کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے، اب وہ ان سعادتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مودع، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو جب رمضان کے روزے رکھو تو اس تصور کے ساتھ کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، نہ جانے مجھے پھر یہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اس کا احساس پھر ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو یہ نصیب نہ ہو سکے، اس لیے کہ نعمت کی قدر چھن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ جب تک نعمت اللہ نے دی ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اصل کمال یہ ہے کہ انسان اس وقت اس نعمت سے فائدہ اٹھا لے جس وقت اللہ نے اس کو فراہم اور مہیا کر دی ہے۔ تو یہ رمضان کے گزارنے کا اصول ہے کہ ہم اس کے اندر کم از کم ایک تو فرائض کا اہتمام کریں۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر حقوق العباد کے اندر دیکھا جائے، کسی پر بیوی کا خرچہ لازم ہے، کسی پر مہر لازم ہے، کسی پر بہنوں کا میراث میں حق لازم ہے، کسی نے قرض لیا ہوا ہے، کسی نے کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں جو فرائض میں سے ہیں۔ فرائض بعض وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، نماز، روزہ۔ بعض فرائض وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کا قرض لیا ہے تو قرض دوبارہ ادا کرنا یہ بھی فرض ہے، بیوی کا مہر ادا کرنا یہ بھی فرض ہے، بہنوں کا میراث میں حق دینا یہ بھی فرض ہے، یتیموں کو ان کا حق دینا یہ بھی فرض ہے۔ یہ سارے فرائض ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسرا یہ کام کیا جائے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ عام زندگی میں جو گناہ ہم کرتے ہیں، وہ جھوٹ ہو، وہ غیبت ہو، وہ چغلی ہو، وہ فلمیں دیکھنا ہو، وہ ڈرامے دیکھنا ہو، وہ موسیقی سننا ہو، وہ کسی کے بارے میں غلط تبصرے کرنا ہو، اپنی زبان کا بے دریغ اور غافلانہ استعمال ہو، موبائل فون کا، کمپیوٹر کا غلط استعمال ہو، جو چیزیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو، جو چیزیں ہم جن گناہوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے کہ اس ٹریننگ کے سیشن کے دوران، یہ جب ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، تو جو شخص ٹریننگ صحیح طریقے سے نہیں کرتا وہ پھر ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اگر کسی کو کسی کام کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ کام شروع کرنے سے پہلے تم 3 مہینے کی ٹریننگ حاصل کر لو، 20 دن کی ٹریننگ حاصل کر لو، اب وہ ٹریننگ میں شریک ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، یہ کام کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا۔ تو اب ٹریننگ ختم ہونے کے بعد جنہوں نے اس ٹریننگ کی مشقت برداشت کی ہوگی اس کے لیے آگے ساری زندگی سہولت ہی سہولت ہے، اور جس نے اس مشقت کو نہیں برداشت کیا کہ یہ کون مشقت اٹھاتا پھرے گا، اس کے لیے آگے مشکل ہی مشکل ہے۔ یہ زندگی بھی اسی طرح ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند الفطر وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں، ایک خوشی اس کی افطاری کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تو گویا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا یقین دلایا ہے کہ روزہ دار سے میں ملاقات کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل عمل ابن آدم لہو،
کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے الصوم لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والوں کو بدلے میں اللہ ملتا ہے۔ تو یہ ہم جب انتظار کرتے ہیں کہ اب ایک روزہ گزر گیا، 2 روزے گزر گئے، 3 روزے گزر گئے، یا اب افطاری کے وقت میں اتنے گھنٹے رہ گئے، اتنے گھنٹے رہ گئے، اب جو حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ روزہ دار کو افطاری کے وقت خوشی نصیب ہوتی ہے، اب اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے گزر گئے، اتنے گھنٹے رہ گئے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ دورانیہ ختم ہونے والا ہے اتنے عرصے بعد۔ تو ہماری زندگی بھی تو کوئی ہمیشہ کی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو مرتے ہوئے، بہت سارے جنازے ہم نے پڑھے، بہت سارے لوگوں کو قبر میں اتارا، خود دیکھتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کا بھی انتظار کریں کہ بس میری زندگی کے اب تھوڑے دن رہ گئے، میری زندگی کے اب آدھی زندگی میری ختم ہو چکی، میری زندگی کے تھوڑے سے دن رہ گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ اسی لیے رکھا ہے، کسی کو بتایا اس لیے نہیں کہ وہ اس امید پر گناہ نہ کرتا پھرے کہ اب تو میری زندگی کے ٹوٹل اللہ نے بتا دیا ہے کہ 60 سال زندگی ہے، جب 59 سال کا ہو جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے اس کو مخفی رکھا تھا، اور ہم اسی لیے گناہ کرتے ہیں کہ ابھی لمبی زندگی پڑی ہے، حالانکہ ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا 1 منٹ میں زندہ رہوں گا یا نہیں، لیکن ہم یہ کہہ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی لمبی زندگی پڑی ہے۔ تو اللہ نے تو مخفی اس لیے رکھا تھا کہ انسان گناہوں پر جری نہ ہو۔ اس مخفی رہنے کے باوجود بھی ہم اگر گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، یہ کتنے خطرے کی بات ہے۔ تو رمضان کے روزے اور رمضان کے مہینے میں اگر اس کو اہتمام سے گزار لیا جائے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزہ داروں کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، بہت سارے تہجد گزاروں کو سوائے اپنی نیند خراب کرنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا مطلب اس کا کہ اس نے وہ بھوکا بھی رہا، اس نے تہجد بھی پڑھی، لیکن اس کے باوجود صرف اس کو روزے کا یہی کچھ ملا کہ بس اس کو بھوک مل گئی، اس کی نیند خراب ہو گئی، مقصد اس کو وہ ثمرہ حاصل نہیں ہوا، وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا جو رمضان کا نتیجہ حاصل ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کیا جائے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، گھر والوں کے ساتھ نرمی کی جائے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے، صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ رمضان میں آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی جس طرح تیز ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ پہنچتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کا اثر رمضان میں ہر جگہ تک پہنچتا تھا۔ اتنی کثرت سے آپ صدقات دیا کرتے تھے، مال خرچ کیا کرتے تھے۔ مال خرچ کرنے کی عادت بنانی چاہیے، اپنے بچوں کو عادت ڈلوانی چاہیے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاس ایک لسٹ بنائیں، لسٹ میں لکھیں مثال کے طور پر فجر کی نماز، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء۔ اب اس نے اپنے معمولات میں یہ لکھا ہے کہ یہ 5 نمازیں میں نے باجماعت ادا کرنی ہیں۔ اب وہ روزانہ کی وہ چیک لسٹ اٹھائے، اس پہ چیک لگائے کہ نماز فجر باجماعت ادا کی، ہاں نہیں، نماز ظہر باجماعت ادا کی، ہاں نہیں، اس طرح اس پہ چیک لگاتا جائے۔ اسی طرح جو اس پر حقوق العباد میں فرائض ہیں،
بیوی کا مہر ادا کرنا ہے، ادا کیا ہے نہیں، بہنوں کا میراث میں حق دینا ہے، ادا کیا ہے نہیں، اس پہ چیک لگاتے جائیں، یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا۔ پھر گناہوں کی ایک لسٹ بنائی جائے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، فلمیں دیکھنا ہے، ڈرامے دیکھنا ہے، کسی کو ستانا ہے، کسی کے بارے میں غلط تبصرے کرنا ہے، جو جو گناہوں کی لسٹ ہے وہ بنائے کہ آج رمضان کا ایک روزہ گزرا، میں نے جھوٹ بولا یا نہیں، اس پہ چیک لگائے، میں نے آج کسی کی غیبت کی یا نہیں، اس پہ چیک لگائے، میں نے آج فلم دیکھی یا نہیں دیکھی، ڈرامے دیکھے یا نہیں دیکھے، والدین کو ستایا یا نہیں ستایا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں ادا کیے، ان ساری چیزوں پہ وہ چیک لگاتا جائے، تو رمضان کے آخر میں اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا۔ یہ جو ہمیں اپنی نیکیوں کا بڑا گھمنڈ ہو جاتا ہے نا کہ میں تو اتنا نیک آدمی ہوں، وہ جب چیک لسٹ آپ کے سامنے ہوگی تو انسان کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا نیک آدمی ہوں۔ یہ اعمال نامہ سامنے آ جائے گا 1 مہینے کا، اور جب یہ 1 مہینے کا اعمال نامہ سامنے آ جائے تو انسان کی تربیت ہو جائے گی، وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکے گا، اس کو پتہ ہوگا میں کتنا نیک ہوں، کتنا گناہگار ہوں۔ تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے، اس چیز کا بچوں کو عادی بنایا جائے، اسی طرح روا روی کے اندر اس مہینے کو نہیں گزارنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی، آج پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ٹی وی چینلز نے، نیوز چینلز نے جو رمضان نشریات کے نام پر طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، میری آپ سے دست بستہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں۔ یہ ہمارے مذہب کا بھی جنازہ نکالیں گے، ہماری روایات کا بھی جنازہ نکالیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک دم اثر نہیں کرتی، اس کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں نیکیوں کا ایک مخصوص تصور بیٹھنے لگا ہے، انہی رمضان نشریات کی وجہ سے، انہی رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے، کہ بس رمضان میں سر پہ ٹوپی رکھ لو، تھوڑا سا داڑھی کو بڑھا لو، تھوڑا سا پانچوں کو اٹھا لو اور ایک مخصوص ہیئت بنا لو اور بس یہ کام کر لو، بس آپ جو ہے نا تھوڑا سا، یعنی رمضان کے اندر بھی انہی ہیروز کو، انہی فلمی اداکاروں کو، انہی ایکٹروں کو ہمارے سامنے لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ دین فلمی اداکاروں سے سیکھنے کا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دین پر اتنا عبور حاصل ہے کہ وہ ہمیں دین سکھائیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں رمضان کے اتنے مسائل پتہ ہیں کہ آپ کو رمضان کے مسائل بتائیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دین پر اتنا عبور حاصل ہے کہ دین کے مختلف شعبوں میں ہماری رہنمائی کریں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف نہیں کیا۔ اگر کسی نے انجینئرنگ نہیں پڑھی، وہ بیٹھ کے انجینئرنگ شروع کرے گا، وہ نقصان کرے گا، وہ بلڈنگ کھڑی کرے گا، 2 دن بعد وہ بلڈنگ گر جائے گی، اس لیے کہ اس نے نہیں پڑھا۔ دین ان لوگوں سے پڑھیں، ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کیا ہے۔ یہ، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو اس چیز پہ کتنا، یعنی انہوں نے عزم کیا ہوا ہے ہمارے رمضان کو خراب کرنے کا۔ اسلام آباد کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے فیصلہ دیا کہ رمضان میں سرکس بند کیے جائیں، نیلام گھر بند کیے جائیں، ورنہ ہم پابندی لگا دیں گے۔ انہوں نے جا کے اگلے ہی 2-3 دن بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ آج بھی ان چینلز پر ARY اور PBC نے جا کر اس کے خلاف اپیل دائر کی کہ ہم یہ چلانا چاہتے ہیں، یہ سرکس ہم لگانا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ اس پر سٹے آرڈر لیا، اب اس پر اپیل کی ہے اور پیر کے دن جا کے اس کا دوبارہ فیصلہ ہوگا کہ یہ فیصلہ برقرار رہنا ہے یا ختم ہونا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو کتنی فکر ہے آپ کا رمضان خراب کرنے کی، آپ کا ایمان خراب کرنے کی ان کو کتنی فکر ہے۔ خدا کے لیے اس ٹی وی کو رمضان میں بند کر دیں، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ اس کے اثرات بعد میں محسوس ہوں گے، لیکن اس وقت واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ ابھی واپسی کا راستہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس کے خلاف میدان میں اترے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ میں خود میڈیا پہ آنے والا آدمی ہوں، نیوز چینلز پہ میرے بیانات آتے ہیں۔ ہمارے لیے اس کے خلاف بولنا اور زیادہ مشکل ہے،
لیکن ہم بغیر ایک ذرہ برابر کسی کا خوف دل میں رکھے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے پوری مہم چلا رہے ہیں. پورے پاکستان میں ہم نے مہم چلائی ہے کہ ان نشریات کا بائیکاٹ کیا جائے, ان چیزوں سے دور رہا جائے, اس لیے کہ ہمیں اس کے وہ نتائج نظر آ رہے ہیں. تاریخ اگر کسی نے پڑھی ہو تو وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے, لیکن جب تاریخ کسی کے سامنے نہ ہو وہ پھر اسی طرح اندھا بن کر چلتا رہتا ہے. یہ دین کے نام پہ بے دینی ہے, یہ تہذیب کے نام پر بد تہذیبی ہے, یہ رمضان کے نام پر اس میں رمضان کے علاوہ سب کچھ ہے, رمضان نہیں ہے اس میں. ہماری سحری بھی برباد ہوگی, ہماری افطاری بھی برباد ہوگی. سحری میں قیام اللیل کا انتظام کریں, تہجد کا اہتمام کریں, افطاری میں دعاؤں کا اہتمام کریں, اپنے لیے, پوری امت کے لیے, پاکستان کے لیے. ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو ہمیں اس رمضان میں وہ حقیقی تربیت حاصل ہوگی. وگرنہ یہ رمضان کا مہینہ اگر اور کوئی چیز خراب کرے نہ کرے, یہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہمارا روزہ خراب کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے اس چیز کا پورا اہتمام کریں, قرآن کی تلاوت کریں, صدقات کا اہتمام کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں, ماتحتوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ نرمی کا, ان کے ساتھ سخاوت کا, ہر قسم کی خیر کا کام کرنے کی کوشش کریں, برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.